السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ سپریم کورٹ سے بڑی خبر آئی ہے۔ ریاستی بیانیہ کو ایک بڑا دھچکا پہنچا ہے اور پاکستان کی خفیہ اداروں کے جو جوڈیشل میٹرز میں مداخلت ہے اس کو کھل کر ایکسپوز کر دیا ہے سپریم کورٹ کے 2 ججز نے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے حق میں ایک بڑی آواز اٹھی ہے اور اس انتہائی غیر معمولی صورتحال میں سپریم کورٹ سے ایک خبر سامنے آئی ہے۔ ویسے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جس طرح پاکستان کی عدلیہ نے ایگزیکٹو کے سامنے سرنڈر کیا، اس کے بعد ہمیں کچھ کم ہی آوازیں سپریم کورٹ یا پاکستان کی مختلف عدالتوں سے اٹھتی نظر آئیں، جن آوازوں نے اس پر آواز اٹھائی کہ خفیہ ایجنسیاں جوڈیشل میٹرز کے اندر مداخلت کرتی ہیں اور عدالتوں میں فیصلے کوئی اور کرتا ہے، کوئی اور لکھ کر دیتا ہے اور پھر عدالتیں فیصلے سناتی ہیں۔ عمران خان اور پی ٹی آئی کے کیسز کے اندر ہمیں یہ کھل کر واضح ہو چکا کہ جوڈیشری کے اندر کس طرح ایگزیکٹو یا اسٹیبلشمنٹ فیصلے لینے کے لیے مداخلت کرتی ہے۔ 2 اہم ترین دستاویزات ہیں، میں وہ دستاویزات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر کچھ اہم پوائنٹس آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کس طرح عدلیہ کے اندر بیٹھے ججز بھی اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ خفیہ ادارے جوڈیشل میٹرز میں مداخلت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، معاملہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کا، اور 5 ججز نے سپریم کورٹ سے اس وقت رجوع کیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں ایک نیا سیٹ اپ بنایا جا رہا تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ پورے پاکستان میں واحد ہائی کورٹ سمجھی جاتی تھی جس میں اسٹیبلشمنٹ زدہ عدلیہ کے ہوتے ہوئے امید کی کچھ کرن موجود تھی۔ ظاہر ہے وہ جج اس نظام کو قبول نہیں تھے۔ ان ججز کو سائیڈ لائن کرنے کے لیے پھر ہم نے دیکھا کہ ایک پورا سیٹ اپ لایا گیا جو 26ویں آئینی ترمیم کے بعد اس سیٹ اپ میں اہم ترین کردار تھے، جیسے ڈوگر انہیں لایا گیا، اعظم خان، انعام امین منہاس، خادم سومرو، محمد آصف، یہ سب ججز جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کیے جا رہے تھے۔ تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ ہائی کورٹ کے 5 ججز نے یہ آواز اٹھائی، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے یہ بات طے تھی کہ جب بھی کسی عدالت، مثلا اگر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ریٹائر ہوں گے تو پھر سینئر پیونی جج بنے گا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ روایت تھی کہ جب چیف جسٹس ریٹائر ہو جائیں گے یا سپریم کورٹ کے اندر ایلیویٹ ہوں گے تو اس کے بعد سینئر پیونی جج چیف جسٹس بنے گا۔ تو اس لحاظ سے عامر فاروق جب سپریم کورٹ میں ایلیویٹ ہو رہے تھے تو اس کے بعد باری تھی محسن اختر کیانی کی، اور انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس بننا تھا۔ ظاہر اب محسن اختر کیانی ریاست کی بات ماننے کو تیار نہیں تھے، محسن اختر کیانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے سرنڈر کرنے کو تیار نہیں، اور آئین اور قانون کی حفاظت کے لیے وہ تیار تھے، لیکن وہ ہمارے ریاستی اداروں کو منظور نہیں تھا۔ اس کے بعد پھر 14ویں نمبر پر لاہور ہائی کورٹ سے لائے ہوئے جسٹس ڈوگر کو ہم نے دیکھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز جن کے اختیارات کو سلب کیا، انہوں نے سپریم کورٹ سے رجوع کیا۔ 5 ججز نے سپریم کورٹ کے اندر ججز کی سینیورٹی کو چیلنج کیا، اور وہاں پر سپریم کورٹ کے 5 رکنی آئینی بینچ جس کی سربراہی جسٹس محمد علی مظہر کر رہے تھے، ساتھ میں نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال، جسٹس صلاح الدین پنور اور جسٹس شکیل احمد صاحب تھے۔ 5 رکنی آئینی بینچ نے 19 جون کو یہ فیصلہ سنایا، 3-2 سے یہ فیصلہ سنایا گیا۔ جسٹس محمد علی مظہر، جسٹس شاہد حسن بلال اور جسٹس صلاح الدین پنور، یہ 3 ججز تھے جنہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر لایا گیا جو ڈیمولش اسکواڈ تھا، جس کو سردار اعجاز شاہ خان نے ڈیمولش اسکواڈ لکھا ہے۔ اس ڈیمولش اسکواڈ کو انہوں نے آئینی اور قانونی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان ججز کا ٹرانسفر اور سینیورٹی آئین اور قانون کے مطابق ہے، یعنی جب انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ کر نیا حلف لیا تو اس وقت ہائی کورٹ کے 5 ججز نے آواز اٹھائی کہ جب جج حلف لیتا ہے اس سے پہلے اس کی سینیورٹی گنی جاتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ جتنے بھی ججز اسلام آباد ہائی کورٹ میں لائے گئے، ان ججز کی سینیورٹی نیچے سے شروع ہوگی۔ اس بات کو ایڈمٹ کر چکے ہیں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس 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 یحییٰ آفریدی۔ جب ان کی رپورٹرز سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے ایڈمٹ کیا کہ ڈوگر کی سینیورٹی نیچے سے ہوگی کیونکہ انہوں نے نیا حلف اٹھایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس دن سے ان کی سینیورٹی گنی جائے گی، لیکن اس بات کو نظر انداز کیا گیا۔ جب اس کو نظر انداز کیا گیا تو پھر سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ نے 3-2 سے فیصلہ سنایا، جس میں ہم نے دیکھا کہ نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل احمد نے محمد علی مظہر کے اس فیصلے سے اختلاف کیا۔ آپ اندازہ لگائیں سپریم کورٹ کے اندر جو چیف جسٹس بیٹھا ہے وہ سمجھتا ہے کہ ڈوگر کی سینیورٹی غیر قانونی ہے، لیکن انہوں نے جو بینچ تشکیل دیا اس نے فیصلہ دیا کہ ڈوگر کی سینیورٹی آئین اور قانون کے مطابق ویلڈ ہے اور وہ چیف جسٹس بن سکتا ہے۔ تو یحییٰ آفریدی
اس کو دیکھتے ہوئے بھی نظر انداز کر رہے ہیں، پھر معاملہ یہاں پر رکتا نہیں ہے۔ اب 19 جون کو فیصلہ آیا، محمد علی مظہر کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ تھا، 3-2 سے فیصلہ یہ دیا کہ ججز کی سینیورٹی ٹھیک ہوئی۔ پھر معاملہ جاتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو ہے وہ ڈوگر صاحب چیف جسٹس بن جاتے ہیں اور چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر 2 ججز جس میں جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس شکیل ہیں، انہوں نے ایک اختلافی نوٹ جاری کیا 40 صفحات پر مشتمل۔ وہ اختلافی نوٹ ہے جس میں انہوں نے ایکسپوز کیا خفیہ ایجنسیوں کی مداخلت جو ہے وہ جوڈیشل میٹرز کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد اس نظام نے جس طرح محسن اختر کیانی کو سائیڈ لائن کر کے جس مقصد کے تحت ڈوگر کو لایا، اس مقصد کو بھی انہوں نے ایکسپوز کیا ہے۔ کچھ اہم پوائنٹس ہیں وہ میں سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ان میں سب سے پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا اس کا تذکرہ ہوا۔ ججز لکھتے ہیں کہ مستقل ٹرانسفر آئین کے آرٹیکل 200 کے تحت خلاف ہے۔ آرٹیکل 200 کے تحت ٹرانسفر صرف عارضی ہو سکتا ہے۔ صدر نے بغیر شفاف معیار اور بامانی مشاورت کے فیصلہ کیا، یعنی سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے کہا تھا کہ صدر مشاورت کرے اور سینیورٹی طے کرے۔ صدر پہلے ہی کسی اور کے انڈر تھا، اس نے یہ سینیورٹی طے کی۔ اس کے بعد اختلافی نوٹ کے اندر دونوں ججز لکھتے ہیں کہ صدر کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی، بدنیتی اور غیر ضروری جلدی میں ہوا۔ صدر پاکستان کا ججز ٹرانسفر نوٹیفیکیشن بے اثر اور قانونی کوئی حیثیت نہ رکھنے والا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹرانسفر کا عمل عدالتی آزادی اور تقرری کے آئینی طریقہ کار کے منافی ہے۔ اس کے بعد سپریم کورٹ کے ججز نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز نے جو خط لکھا انٹیلیجنس ایجنسیوں کی عدالتی امور میں مداخلت کے حوالے سے، اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے خط میں انٹیلیجنس ایجنسیوں کی عدالتی امور میں مداخلت کے الزامات لگائے گئے۔ ججز نے خط میں دباؤ، بلیک میلنگ اور غیر قانونی نگرانی کا ذکر کیا۔ خط میں کہا گیا کہ سیاسی مقدمات میں فیصلے انجینئرز کرنے کی کوشش کی گئی اور اسلام آباد میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ بھی خط میں اٹھایا گیا۔ اس کے بعد اختلافی نوٹ میں لکھا گیا کہ ججز نے چیف جسٹس کو عدالتی کنونشن بلانے کا مطالبہ کیا تھا۔ خط نے ہی ججز کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی منتقلی کے عمل کو جنم دیا۔ اس کے بعد ظاہر ہے نواز شریف کو جب پاکستان لایا جا رہا تھا تو اس وقت چیف جسٹس تھے عامر فاروق۔ اس وقت ان کے نیچے 6 ججز تھے جن میں میاں گل حسن اورنگزیب تھے، جن کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے نواز شریف کو بری کیا، ان کی سزا معطل کی۔ العزیزیہ ریفرنس تھا، ایون فیلڈ ریفرنس تھا اس کے اندر۔ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ عامر فاروق نے اپنے 6 ججز میں سے ایک جو خط لکھنے والے ججز ہیں ان میں سے کہا کہ نواز شریف پاکستان آ رہے ہیں، تو جس جج سے انہوں نے کہا اس نے کہا کہ پھر ہم کیا کر سکتے ہیں؟ تو عامر فاروق نے کہا کہ ہمیں کسی نہ کسی صورت انہیں بیل دینی پڑے گی۔ تو آگے خط لکھنے والے جج نے انہیں رپلائی کیا کہ سر ہم کس طرح نواز شریف کو بیل دے سکتے ہیں، ان کے خلاف تو فیصلہ ہے، وہ تو عدالتوں سے بھگوڑے ہیں، وہ تو پاکستان آئیں گے تو اس کا مطلب ہے وہ ڈائریکٹ اڈیالہ جائیں گے، اس کے بعد وہ سزا معطلی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو ذرائع بتاتے ہیں کہ ود ان 15 منٹس یہ بات اٹارنی جنرل تک پہنچتی ہے کہ فلان جج سے میں نے بات کی اور اس جج نے یہ رپلائی دیا۔ پھر اٹارنی جنرل اس کو ٹچ کرتے ہیں، اس سے بات کرتے ہیں، اس پر وہ جج حیران ہو جاتے ہیں کہ 15 منٹ پہلے میری بات ہوئی عامر فاروق سے اور 15 منٹ کے اندر عامر فاروق نے بات کنوے کر دی اٹارنی جنرل آف پاکستان کو۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے کس طرح سیٹنگ کی جا رہی تھی۔ اس کے بعد پھر میاں گل حسن کو منایا گیا اور انہوں نے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور نواز شریف کو انہوں نے العزیزیہ اور ایون فیلڈ میں بری کیا، سزائیں معطل ہو گئیں۔ اس کے بعد علاوہ انہوں نے کچھ دیگر امپورٹنٹ چیزیں اپنے فیصلے میں لکھی ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ آئین کی خلاف ورزی سے وقتی فوائد ہمیشہ ملک کی طویل المدتی مفادات یعنی کہ استحکام، قانونی جواز اور قانونی حکمرانی کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ ججز نے لکھا کہ فیصلے کے اختتام سے قبل یہ دہرانا ضروری ہے کہ قانون کی حکمرانی اور آئین کی سخت پابندی ریاست کے تمام اداروں کی ذمہ داری اور یہی قوم کی ترقی اور استحکام کی بنیاد ہے۔ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے فیصلے کرنا لازمی ہے اور یہ فیصلے منمانے یا غیر منصفانہ نہیں ہونے چاہیے۔ ججز نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ آئینی صوبے کی دہی یا شہری نمائندگی تفریق نہیں کرتی ہے، لہٰذا اسلام آباد ہائی کورٹ میں پنجاب سے جسٹس بابر ستار اور عامر فاروق، سندھ سے جسٹس سمن رفت امتیاز، بلوچستان سے جسٹس ارباب محمد طاہر موجود تھے۔ اس لیے ججز کے تبادلے کی یہ وجہ گرداننا کہ دہی علاقوں سے ججز موجود نہیں تھے اور پھر ججز ٹرانسفر کی یہ وجہ دینا حقیقی طور پر درست نہیں ہے۔ اگر نمائندگی درکار تھی تو براہ راست تبادلے کی بجائے نئے ججز کا تقرر بھی ہو سکتا تھا۔ پپٹ ججز کو اٹھا کر اسلام آباد ہائی کورٹ میں بٹھایا گیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ جو کہ پورے پاکستان میں مثالی ہائی کورٹ سمجھی جاتی تھی، اس کے ساتھ یہ سب کچھ ڈوگر کے آنے کے بعد ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ جسٹس ڈوگر سمیت 3 ججز کا تبادلہ غیر ضروری جلد بازی میں کیا گیا، جو مفاد عامہ میں نہیں بلکہ سینئر ترین جج محسن اختر کیانی کو چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ بننے سے روکنے کے لیے تھا۔ یہ اقدام اسلام آباد ہائی کورٹ اور اسلام آباد کے ماتحت عدلیہ پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے کیا گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب ڈوگر کی تعیناتی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوتی ہے تو اس کے بعد سیریز آف ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں۔ ان ڈیولپمنٹس کو آپ دیکھیں تو پھر آپ کو نظر آتا ہے کہ ہائی کورٹ کنٹرول کیا گیا، ماتحت عدلیہ میں بیٹھے کچھ ججز جو قانون کی حفاظت کرنے والے تھے ان کو بھی کنٹرول کیا گیا، اور جو ججز ٹرانسفر کر کے لائے گئے ان ججز کے ماتحت جو کمیٹیاں تھیں ان کمیٹیوں میں سے عامر فاروق، طارق محمود جہانگیری اور محسن اختر کیانی کو نکال کر پپٹ ججز کو ان کمیٹیوں کا سربراہ بنایا گیا، اور نیچے ان ججز کی دیکھ بھال وہی ججز کر رہے ہیں جو کہ ٹرانسفر ہو کر آئے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا۔